موضوع الدرس في قصة موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من الحكم والعبر، سورة الممتحنہ، سورة الصف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ اختصار سے واقعہ ذکر فرمایا۔ پہلے آپ جیسے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی تھی کہ آدمی ایسی باتیں کیوں کرے جو کل کو پوری نہ کر سکے۔ اللہ کے ہاں یہ چیز جو ہے بڑی باعث غضب ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے محبوب اعمال میں سب سے بڑا محبوب عمل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور جہاد میں ثابت قدمی دکھائے، کفار کے مقابلے پہ جم جائے۔ اب اس کے بعد یا تو وہ غازی بنے گا یا شہید ہوگا، بہرحال اس کے مراتب علیٰ ہیں، اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل، کیونکہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تھا کہ بعض منافقین نے خواہش کی تھی کہ کاش ہمیں موقع ملے جہاد کرنے کا، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا۔ جنگ احد کی شکست کے جہاں دیگر اسباب ہیں، وہاں ایک بڑا سبب یہی بھی ہے کہ منافقین جو تھے وہ اپنی جماعت لے کے ہٹ گئے۔ عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں 300-400 آدمی کی جماعت تھی۔ جب آدمی سے 400 بندہ کٹ جائے تو انسان کے مورال پہ تو پھر اثر پڑتا ہے۔
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. یاد رکھیں کہ پیغمبروں کے واقعات ذکر کرنے میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کو تنبیہ کی جائے، تحدید کی جائے کہ مکے والو یا اے منافقین، اگر تم حضور پاک کی مخالفت کر رہے ہو تو پھر تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی ہو کہ میرے محبوب قوم صرف آپ کی مخالف نہیں، پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کی بھی مخالفت ہو. یہ سنت اللہ چلی آ رہی ہے کہ ابتدائے آفرینش سے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد ان کے صحابہ ہیں، ان کے بعد علماء ہیں، ان کے نائب ہیں. جو بھی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرے گا تکلیفیں آئیں. تو یہ تسلی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا. تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو. اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے میں ایک حکمت بھی ہے کہ حضور کے زمانے میں، رحمت دو عالم کے زمانے میں، یہودی بھی موجود تھے، نصرانی بھی موجود تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی موجود تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی موجود تھے. تو اللہ کے پیغمبر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرماتے ہیں تو دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ورنہ 1200 سال پہلے کی بات حضور پاک کو کیسے پتہ چلا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں تقریباً 1200 سال کا فاصلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 600 سال. تو 1200 سال پہلے ایک سرزمین حرم میں وادی غیر ذی زرع میں پیدا ہونے والا النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے سارے واقعات کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے خبر دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قریش مکہ ہوں یا عرب کے لوگ ہوں، ان کو یہ واقعات معلوم بھی تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ شام میں پیدا ہوئے، بیت المقدس کے قریب وہ مقام ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، بیت اللحم. اور موسیٰ علیہ السلام پھر پیدا ہوئے اور اس کے بعد مصر میں رہے، فرعون کے گھر میں رہے، پھر ہجرت کی، مدین تشریف لے گئے، واپس آئے، پھر فرعون کے مقابلے پہ آئے. تو یہ مصر کے احوال یہاں پہنچنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے احوال پہنچنا، جبکہ مکے والے لوگ کبھی یمن جاتے تھے، کبھی شام جاتے تھے، تو یہ باتیں ان کے علم میں تھیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا. کبھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ذکر کیا کہ فرعون کیا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا. کبھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ساحرین، جادوگروں کے مقابلے کی بات کی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ان کی اپنی قوم کے بارے میں بتلایا کہ چلو دشمن تو دشمن ہے نا، اس کو تو چھوڑے. دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا، اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے. لیکن بنو اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم ہے،
اور بنو اسرائیل کو چھڑانے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکرا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنو اسرائیل کو فرعون سے چھٹکارا ملا، اور ان کا دشمن جو ہے وہ غرق کے دریا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کی وجہ سے عزت ملی، لیکن قوم کا یہ حال ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہو گئے۔ تو اسی لیے اس میں تسلی ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ کی مخالف ہے، قریش آپ کے مخالف ہیں، مکے والے آپ کے مخالف ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی تو مخالف ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو ایسے ایسے ایذا پہنچائے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے اس سے بڑا ایذا کیا ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر دعوت توحید دینے کے لیے آئے ہیں اس کو کہا جائے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ان نے اپنے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہمیں بھی تو کوئی بنا دے نا۔ اس سے بڑا کیا ایذا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے کوہ طور پہ جاتے ہیں اور یہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گائے پرستی جو ہے یہ بنو اسرائیل سے ہے، یہودیوں سے چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے سامری نے بچڑا بنایا تھا، ان نے اس کو خدا بنا دیا۔ آج بھی جو ہندو میں وہی گاؤ ماتا چلی آ رہی ہے، وہی یہودیت ہے۔ یہود اور ہنود ایک ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد ایک ہے۔ انہوں نے بھی بت بنائے تھے، انہوں نے بھی بت بنائے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی گائے جو بڑی مقدس تھی، ان کے نزدیک بھی گائے بڑی مقدس ہے۔ اسی لیے یعنی آج بھی ہندوؤں کے نزدیک گائے کا ذبح کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں جی گاؤ ماتا ہے، یہ ہماری ماں ہے، اور اس کے اندر نعوذ باللہ اللہ معاف کرے خدائی صفات ہیں، اور مسلمان اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ وہی ان کا پرانا سلسلہ ہے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی جہاں اور ایذا دیے، آپ پر ایک الزام بھی لگا دیا کہ آدر کہتے ہیں جس بندے کو اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، ہر خصیتین میں جسے پہاڑ آپ کہتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے، ہمارے ساتھ نہاتے نہیں ہیں، دور جا کے چھپ کے غسل کرے، ہاں ان کو بیماری ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر جو ہیں وہ باحیا ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا ایذا نہیں ہے جو قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے ان سے کہا کہ بھائی چلو بیت المقدس میں داخل ہوں، جہاد کریں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، انہوں نے کہا نا نا ان فیہا قوم جبارین، وہاں تو بڑی سخت قوم رہتی ہے، بڑے بہادر ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کا تو ایک ایک بندہ ہمارے 10 بندوں کو پکڑ کے مار ڈالے گا، ہم تو کبھی داخل نہیں ہوں گے، پہلے ان کو نکالو پھر ہم جائیں گے، پھر تمہارے جانے کی کیا ضرورت ہے جی۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بہت زیادہ اصرار فرمایا تو اس گستاخی تک بھی آ گئے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جانے، آپ کا خدا جانے، جا کے ان سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے، ہم نہیں لڑتے۔ تو اس لیے یعنی انواع من الایذاء، یعنی ہر قسم کا ایذا پہنچایا گیا۔ جادوگر کہا گیا،
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹا کہا گیا. موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی جسمانی صحت پہ اعتراض لگائے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی میں بچھڑے کی پوجا کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی میں بیت المقدس کے داخلے کا انکار کیا گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آپ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تو پڑھیں غور تو فرمائیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو کافروں نے نعوذ باللہ سر پہ آرا رکھ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو بنو اسرائیل نے قتل کر دیا. یقتلون الانبیاء بغیر حق. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ابتلا میں آئیں، امتحان میں آئیں، وہ سزاؤں میں آئیں، وہ قتل ہوں، وہی صحیح معنی میں اللہ کے دین کے وارث ہوتے ہیں. قاعدہ ہے کیونکہ خوشامدی لوگوں کو کون قتل کرے گا؟ ان کو تو بڑے بڑے اعزاز ملتے ہیں. اب آپ زیادہ دور نہ جائیں، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انگریزوں کے تسلط کے بعد سب سے زیادہ ایذا جو ہے وہ کن علماء کو اور کس جماعت کو دی گئی؟ اور کون لوگ تھے جن کو شمس العلماء کا اعزاز ملا؟ کون لوگ تھے جن کو مخدوم کا اعزاز ملا؟ کون لوگ تھے جن کو جاگیریں ملی؟ کون لوگ تھے جو انگریزوں کی وائسرا اور پھر ان کے بیگمات اور ان کے جو خواتین تھیں ان کو بھی سپاس نامے پیش کرتے رہے؟ اور کون لوگ تھے جو جیلوں میں پڑے تھے، بیڑیاں پہنے ہوئے تھے؟ کون لوگ تھے جن کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا تھا؟ کون لوگ تھے جن کا چمڑا اتارا جاتا تھا اور اوپر نمک اور مرچ چھڑکا جاتا تھا؟ اسی لیے وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے نا کہ حلوہ کھانے والے مجنو تو بہت ہوتے ہیں نا، خون دینا والا مجنو کم ہوتے ہیں. آج بھی آپ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل سے یہ نہ دیکھیں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے یا مولوی مدنی کہہ رہا ہے یا فلاں مولوی کا، بالکل نہیں. اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے. آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں. مثلا پاکستانی ہے تو پاکستان میں غور کریں، ہندوستانی ہے ہندوستان میں غور کریں، بنگلہ دیشی ہیں بنگلہ دیش میں غور کریں، ٹھنڈے دل سے بغیر کسی تعصب کے. کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجدوں میں بھی اور اگر ان کے کسی بزرگ کا مزار تھا، خانقاہ تھا، وہاں قرآن و حدیث کے مدرسے بنائے اور رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل آنکھیں بند کر کے تصور کریں، غور کرتے چلے جائیں کہ وہ کون علماء ہیں جن کا کام ہی یہ تھا کہ مدرسے بنائے، مسجدیں آباد کی. اگر ان کے ساتھ کسی بزرگ کی خانقاہ ہے اس کو بھی آباد رکھا، لیکن تحفیظ کے مدارس، قرآن کے مدارس، حدیث کے مدارس، فقہ کے مدارس اور رات دن دعوت، تبلیغ، جمعہ، نماز قائم کی. اور کون لوگ ہیں جن کے پاس بزرگوں کی مزاریں آئیں تو انہوں نے قوالیاں اور اس کے بعد جلوس اور اس کے بعد میلے ٹھیلے اور عرس بنوائے. آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا حق والے کون ہیں. اس میں کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ جی ہمیں کیا پتہ لگے کون ہے، وہ بھی کہتے ہیں قرآن شریف ہے، وہ بھی کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر اولیاء اللہ کی مدار ہے، اگر آپ کو اولیاء اللہ سے محبت ہے تو آپ ان کے لیے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، ان کے مشن کو قائم رکھیں گے، اس کا ان کو ثواب ملے گا، یا ان کو سرکس لگانے کا اور میلے ٹھیلے لگانے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کر لیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا یہ بنا رکھا ہے بھئی یہ بات قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، قیاس سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ثابت نہیں ہے تو بھئی نہیں۔ کیونکہ حضور پاک نے جو دین ہمیں پہنچایا ہے لاکھوں صحابہ کو پڑھایا ہے، پھر صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تبع تابعین کو پڑھایا، اور وہ دین ساری دنیا میں پہنچا ہے، تو ہمیں انہی کا عمل دیکھنا پڑے گا کہ بھی اس مقام پہ صحابہ نے کیا کیا۔ یہ کوئی جھگڑے والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو بلا وجہ تماشے بنا دیے جاتے ہیں نا، ورنہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، مثلا دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اب دوستوں نے کمپیوٹر سے بحث کر کے ٹائم نکالے ہیں، تو اللہ کی شان ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے مگر کہیں نہ کہیں سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ کیوں؟ ایک جگہ اذان ختم ہو رہی ہے، دوسرے ملک میں شروع ہو رہی ہے، اس ملک میں ختم ہو رہی ہے، پھر اس سے اگلے ملک میں شروع ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہو۔ اب یہ ایک معمولی سا مسئلہ ہے بھئی، حضور کے زمانے میں بھی اذان ہوتی رہی، صحابہ کے زمانے میں بھی اذان ہوتی رہی، 5 دفعہ دن میں اذان ہوتی تھی، 1 دفعہ بھی نہیں۔ اچھا، پھر اذان ایسا عمل ہے کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو آواز پہنچے، اور اسی کو مؤذن بنایا جاتا تھا جو بلند آواز ہو، اسی لیے حضرت بلال کو بنایا گیا رضی اللہ عنہ۔ تو ایک ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ بھی کیا حضرت بلال نے اذان سے پہلے کبھی صلاۃ و سلام پڑھے ہیں؟ اگر پڑھے ہیں تو ٹھیک ہے، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر حضرت بلال نے بھی نہیں پڑھے، زمانہ ابو بکر میں بھی نہیں پڑھے گئے، زمانہ عمر میں بھی نہیں پڑھے گئے، زمانہ عثمان میں بھی نہیں پڑھے گئے، زمانہ علی میں بھی نہیں پڑھے گئے، حسن حسین نے بھی نہیں پڑھے، اذانیں تو سب نے دی ہیں، تو صاف سمجھ آ گیا کہ جو چیز اس وقت نہیں تھی وہ دین نہیں ہے۔ اگر دین ہوتا تو ان کے پاس ہوتا۔ ایک آرام سی معمولی سی بات ہے، ہر بات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، صحابہ نے کتنی محنت فرمائی ہے کہ بھئی آدمی نے عمرہ کرنا ہے تو احرام باندھنا ہے، مرد نے باندھنا ہے، عورت نے نہیں باندھنا، عورت کے جو کپڑے ہیں وہی احرام ہے۔ اچھا، مرد نے کیا باندھنا ہے؟ 2 چادریں باندھنی، کیسی ہوں؟ افضل ہے کہ سفید ہوں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ تم بالکل آرام سے احرام باندھ لو، لیکن جب طواف شروع کرو تو پھر دائیں کندھا نکال لو۔ اب دیکھیں، کندھا ہی نکالنا ہے نا۔ اچھا، خدا نہ کرے کوئی نہ نکالے تو طواف ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، لیکن اتنی چیز بھی انہوں نے حضور پاک کا عمل جو تھا اس کو محفوظ رکھا کہ بھئی یہاں کندھا نکالنا ہے۔ اب ہم نے 2 رکعت پڑھنی، اب کندھا نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف طواف میں نکالنا ہے۔
انہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ حضور پاک نے طواف کے بعد 4 رکعت پڑھی ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے، یہ بھی اور کہاں پڑھی ہے جی؟ مقام ابراہیم کے پیچھے، اور 2 رکعت پڑھی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا ہے۔ جن صحابہ نے اتنی باتیں تیرے لیے محفوظ رکھی ہیں، انہوں نے یہ میلاد النبی اور عرس وغیرہ تمہیں نہیں سکھلایا؟ جنہوں نے اتنا بھی یاد رکھا ہے کہ حضور صفا پہ چڑھے پھر چلے، تھوڑا آگے آئے تو پھر آپ جھپٹ کے چلے، بی بی کہتی ہے آپ کی چادر جو تھی آپ کے قدموں میں ایسے پھر رہی تھی، آپ تیز تیز چل رہے تھے، کہاں سے کہاں تک تیز چلے وہ جگہ پر بھی علامت لگا دی۔ آپ مروہ پہ گئے، کتنا مروہ پہ چڑھے وہاں بھی علامت لگا دی۔ آپ نے کتنے چکر فرمائے یہ بھی بتا دیا، ابھی صفا سے مروہ تک 1 اور پھر صفا تک 2 چکر ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دیا ابتدا صفا سے ہوگی ختم مروہ پہ ہوگا۔ یہ بھی بتا دیا کہ سر پہ اس طرح پھرواؤ تو افضل ہے، ورنہ کم از کم چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے وہ قصر بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اور یہ بھی بتا دیا جب احرام باندھ لو خوشبو نہ لگانا، جب احرام باندھ لو ناخن نہ کاٹنا، جب احرام باندھ لو تو اپنی بیوی سے بھی کوئی شہوت والی بات نہ کرنا، جب احرام باندھ لو تو غیر محرم پہ آنکھیں نہ گاڑ لینا، جب احرام باندھ لو تو نظریں اپنی جھکا لینا، جب احرام باندھ لو تو کفن پہننے والی کیفیت کو یاد کر لینا کہ ایسے مجھے کفن پہنا کے لوگوں نے قبر میں ڈالنا۔ یعنی ایک ایک چیز جو ہے، حتیٰ کہ حضور پاک نے وضو فرمایا یہ بھی بتلا دیا بھی انگلیوں میں خلال کرو، کبھی انگلیاں ملی ہوتی ہیں پانی نہیں پہنچتا۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا بھی داڑھی میں خلال کرو، حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے آپ نے مسح کرنا ہے، حضور پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ غسل کرو تو پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، اپنا بدن دھونا ہے، پھر آپ نے کلی کرنی ہے، پھر آپ نے غرارہ کرنا ہے، پھر آپ نے ناک میں پانی لینا ہے اور ایک نرم ہڈی تک اس پانی کو پہنچنا چاہیے، پھر سارے بدن پہ پانی بہانا ہے، ناف میں بھی انگلی پھیرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پانی ہی نہ جائے۔ بعض آدمی کو ناف گہری ہوتی ہے پانی نہیں جاتا۔ یعنی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آمنہ کے لال نے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ، کوئی ایک دین کی بات ہے جو نہ بتلائی ہو؟ آپ نے نماز میں بیٹھنا ہے، کون سا پاؤں بچھانا ہے، کون سا پاؤں کھڑا رکھنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو بھی اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھیں اور ہاتھ بھی قبلے کی طرف ہوں اور کانوں یا کندھوں کے برابر ہوں یا کانوں کے برابر ہوں، اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جگہ اس جگہ کے اوپر آئے۔ کون سی چیز ہے جو حضور نے نہیں بتلائی؟ لیکن جو آج ہمارے پاس ہے کہ کہیں عرس شریف ہے، کہیں ختم شریف ہے، کہیں ختم صغیر ہے، کہیں ختم کبیر ہے، کہیں 15 شعبان کا روزہ ہے، اور کہیں میلاد کے بڑے بڑے جلوس ہیں، کہیں رجبی ہے، کہیں معراج کا جلوس ہے، یہ ساری باتیں حضور پاک نے نہیں بتلائی۔ فرمایا 14ویں صدی میں مولوی آئیں گے لوگوں کو بتا دیں گے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، یہ نہ کہہ دیا بھائی یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ نہ وہابی کی بات ہے نہ گلابی کی بات ہے، بات ہے دلائل سے کہ ہم تو اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس پر بھی ہم حدیث دکھا رہے، حضور نے فرمایا ہے۔ ہم اگر ہاتھ باندھتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور نے فرمائی یضع یمینہ علی شمالہ، دائیں کو بائیں پہ رکھے، اور ہاتھ سینے پر باندھنا بھی حدیث میں ہے، ناف پر باندھنا بھی حدیث میں ہے، اور ناف سے نیچے باندھنا بھی حدیث میں ہے۔ اور حضور نے تو یہ بھی سکھلا دیا کہ جب رکوع میں جاؤ تو انگلیاں کھلی ہوں، اپنے گھٹنوں کو پکڑو، اور جب تشہد میں بیٹھو تو پھر انگلیاں بند ہوں۔
اور جب نماز پڑھو تو تیرے پاؤں کی انگلیاں بھی کعبے کی طرف ہوں. یہ نہ ہو کہ ایک پاؤں ادھر ہے اور ایک پاؤں ادھر ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا ایک ہاتھ ادھر ہے اور ایک ہاتھ ادھر ایسے دور لگا کے اٹھ رہے ہیں یا مٹھی بند کر کے اٹھ رہے ہیں. پر میں نہیں، ہاتھ سن اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ ہو اور تیرا ہاتھ زمین پر بھی نہ ہو، اٹھا ہوا ہو. ایسا نہ ہو کہ یفرش کما یفرش الکلب، جیسے کتا بچھاتا ہے ایسے بچھا کے بیٹھ جاؤ. اور یہ بھی بتا دیا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو، رکوع میں آؤ تو اس کے نیچے نظر رکھو، تشہد میں بیٹھو تو اپنی گود میں نظر رکھو، اور جب سلام پھیرو تو پہلے دائیں طرف پھیرو پھر بائیں طرف پھیرو. ایمان سے کہیں کہ آمنہ کے لال نے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، کوئی بات ہے جو نہیں بتائی؟ حضور پاک نے یہ بھی بتا دیا کھانا کھانا ہو ہاتھ دھو، کھانا کھانا ہو دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ بھی بتا دیا جو تیرے آگے ہے اسی سے کھاؤ، دوسرے کے آگے سے نہیں بوٹیاں اٹھاتے رہو. حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ کھجور کھانی ہو یا ایک کھاؤ یا 3 کھاؤ یا 7 کھاؤ، چونکہ فطر پہ عمل کرو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہوں سرکار دو عالم پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ نے ایمان سے کہیں کون سا عمل ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ والوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی بات ہے. انہوں نے کہا جو قرآن میں قال ہے وہ میرے مدنی کے عمل میں حال ہے. کیا مانا؟ کہ اگر قرآن کی تصویر دیکھنی ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا خلق النبی کا، فرمایا خلقہ القرآن. فرمایا بیٹا کیا پوچھتے ہو، جو قرآن میں ہے وہی میرے مدنی کا خلق ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے حضور پاک نے سکھلایا ہے، ایک ایک عمل سکھلایا ہے کہ نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار کہو، الحمدللہ 33 بار کہو، اللہ اکبر 34 بار کہو، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہو، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ بھی بتلا دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب. جب تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے سارے راستے ختم اور سیدھا عرش پہ جاتا ہے. اور یہ بھی حضور پاک نے بتلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو گے تو انشاءاللہ پھر تیرے اور جنت کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ تیرے بچے اکیلے ہیں، آپ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، وہاں گھر میں زیور بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حالات بھی خراب ہے، پر میں تم آیت الکرسی پڑھ کے اشار کر دو، دعا کر لو، اللہ اپنے حفظ و امان میں لے لیں گے، کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. ہمارے ایک بزرگ تھے اپنے، آج کل تو میرے خیال میں آپ نے اس کا نام ساہیوال رکھا ہوا، پہلے منڈ گمری کہلاتا تھا. پرانے دور کی بات ہے، جب بچے تھے ہم تو وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، اللہ والے خدا کرے اب بھی ہو. تو وہاں ایک بزرگ تھے ماشاءاللہ، بڑے ہی سادہ اللہ والے اور بہت بڑے محدث تھے. ہر بات میں ان کی عادت تھی، فرماتے تھے بھائی اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا، یہ ان کی عادت تھی.
اچھا انہی کے بعد مدرسے کے پیسے بھی رکھے رہتے تھے. ایک رات وہ تہجد پڑھ رہے تھے, وہ صندوق وہی ایک تھی لکڑی کی, اسی میں وہ پیسے ہوتے تھے مدرسے کے. دوسرے دن وہ جمع ہو جاتے تھے. سارے دن جو چندہ آتا پیسہ آتا وہ وہی حضرت کے پاس جمع رہتا. اب حضرت نے تہجد شروع کی. چور جو تھے وہ بھی انتظار میں تھے. انہوں نے آ کے جناب اس صندوق کی کو کھولنے کی کوشش کی کہ ہم پیسے نکال لیں. انہوں نے کہا چونکہ صندوق کی ذرا پھنسی ہوئی ہے نا نیچے, تو اس کو اگر توڑیں گے آواز پیدا ہوگی, تو اس کو اب جناب چھوٹی سی اتنی سی تالی لگی ہوئی ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں کھول رہے ہیں. حضرت تہجد پڑھ رہے ہیں. جب سلام پھیرا فرمایا بھائی اللہ کے فضل سے اللہ کا پتہ نہیں غضب ہو گیا, چور آ گئے, لیکن تالی تو نہیں کھلے گی. انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا چل اچھا ٹھیک ہے تم کھولو بھائی, میرا مال تھوڑا ہے, طالبوں کا مال ہے, جس کا مال ہے ہم نے تو آیت الکرسی پڑھ کے اس کا احسار کیا ہوا. اچھا اللہ اکبر, پھر تہجد شروع کر دی. آخر انہوں نے یہ کیا کہ صندوقڑی اٹھا لی. انہوں نے کہا کھلتی تو ہے نہیں, یہ تو پتہ نہیں مولوی نے کیا پھونک ماری ہوئی ہے. اب صندوقڑی کے لے جاتے ہیں. صندوق جی اٹھا کے جب وہ نکلے باہر تو ان کو سمجھ رہا ہے کدھر جائیں. بعد میں وہ پکڑے گئے. انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا تھا کہ ہم کہاں جائیں. آخر ہم نے صندوقڑی پھینک دی, پھر بھی ہم پکڑے گئے. تو حضرت سے طالبہ نے پوچھا, انہوں نے ہاں بھائی ہم نے تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا تھا, بس باقی اللہ کا فضل ہو گیا. بڑے سیدھے سادے بزرگ تھے, فقیر آدمی تھے. اللہ تبارک و تعالی ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ لوگ اپنے دین میں اس کے رسول میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں دنیا کا پتہ نہیں چلتا تھا. حضرت کان دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر قرآن ہے, اللہ اکبر, ایک دفعہ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے. راستے پہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا اپنا, یہ بورڈ شورڈ ہوتے ہیں نا, تبت سنو وغیرہ کے, تو کریم ہوتی ہے نا تبت سنو, تو دیواروں پہ بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں. حضرت جمعہ پڑھانے آ رہے تھے نا, تو راستے میں پڑھتے آئے, تو جمعہ کے خطبے میں تقریر میں فرمانے لگے پتہ نہیں بھائی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, ہر جگہ لکھا ہے کہ تبت سنو, قل هو اللہ احد, کیوں نہ سنو. جب تقریر ختم ہوئی تو شاگرد نگاہوں نے کہا حضرت یہ تبت نہیں تبت ہے, کریم ہے. اچھا انہوں نے فرمایا میں نے تو سمجھا تبت لکھا ہوا. سیدھے سمجھ. تو اس لیے میرا بھائی خدا کے لیے آپ حق اور باطل کو پہچانیں, آپ رات اور دن میں امتیاز کریں, آپ جھوٹے اور سچے کو پہچانیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں ایک رات استخارہ کرو, دوسری رات استخارہ کرو, تیسری رات استخارہ کرو, 7 راتیں استخارہ کرو, اور ایک پیر ٹی وی پہ بیٹھا ہے 2 منٹ میں استخارہ ہو جاتا ہے. یہ کون سا عمل ہے بھائی؟ نبی فرمائے کہ 7 راتیں استخارہ کرو. ہاں اگر پہلی رات استخارے کے بعد تمہیں کوئی چیز نظر آ گئی یا دل مطمئن ہو گیا پھر ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر واضح نہ ہو دوسری رات کرو, اگر واضح نہ ہو پھر تیسری رات کرو. اور یہ ہم بیٹھے بیٹھے جناب 1 سیکنڈ میں, اچھا آپ کا نام کیا ہے, ہم بس یہ ہو گیا. انا للہ, معلوم ہوتا ہے غیب کی فیکٹری کی چابی انہوں نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے. نہ خدا کا خوف ہے. سرکار دو عالم کی مدح میں نعت ہو رہی ہے, ساتھ گاجا اور باجا بھی ہو رہا. حضور فرماتے ہیں مزامیر شیطان ہیں, لیکن اپنی آوازوں کے ردم کو قائم کرنے کے لیے باقاعدہ ساتھ آواز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے.
اللہ انہیں بھی صراط مستقیم پہ چلائے. ہماری ان سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا, کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا, کوئی اللہ معاف کرے ہماری کوئی جائیداد چھین لی ہے, زمین چھین لی ہے. ایک دفعہ پرانی بات ہے, مجھے ایک آدمی نے خط لکھا کہ تم ہمارے پیروں کی بڑی مخالفت کرتے تھے تقریروں میں, بڑی سخت تقریریں ہوتی تھی, میرے مرشد نے تمہیں بد دعا کی ہے, تم نے پاکستان چھوٹ گیا, گھر چھوٹ گیا, جائیداد گئی, ذمہ داری گئی, اب وہاں مکے میں پڑے ہوئے ہو. اس نے اپنا ایڈریس بھی لکھا تھا, میں نے اس کو لکھا, میں نے کہا یار پیر سے ایک دعا اور کرا دو, اللہ مجھے موت مدینے شریف میں دے دے. تیرے پیر کی دعا سے میرا نقصان ہو گیا, فائدہ ہو گیا کہ میں کعبے میں آ گیا. اور زمینیں ہم قبر میں لے جائیں گے, ہمارے باپ دادا ساتھ لے گئے ہیں. اور یہ تو وہ مقام ہے نا, اگر خدا تمہیں اس کی سمجھ دے دے تو اس کی ایک گھڑی ایمان سے جو تو نے کعبے کو دیکھا ہے, تیری زندگی ساری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن دعا کرو ہمارے دلوں میں کعبے کی قدر ہو, ہمارے دلوں میں اللہ کے گھر کی عظمت ہو. یہ نہ سمجھے ہم کہ ایک میلہ ہے, پیکج ہے, عمرے پہ آئے ہیں, طواف ہو گیا, صفا مروہ ہو گیا, 2 ٹک ادھر سے اور 2 ٹک ادھر سے لگوا لیے, اور ہوٹلوں میں پڑے ہیں, مرغیاں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ماشاءاللہ ببسیاں ساری ہضم ہو رہی ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کوئی مال باہر کا ہے کون سا اندر کا ہے, عمرے پہ آئے ہیں ماشاءاللہ. میری بیٹیاں ہیں, میری بہنیں ہیں, چہرہ کھلا ہوا ہے, بال نظر آ رہے ہیں, لون کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, لائٹ پڑتی ہے, اندر سے بدن نظر آتا ہے, نعوذ باللہ. ایسے عمرے کا کیا فائدہ؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. حضور نے فرمایا اللہ نے دکھلانے والے اور دیکھنے والے دونوں پہ لعنت بھیجی ہے, اور لعنت کا معنی البعد عن رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. بہرحال ان کے لیے بھی دعا کریں, اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہماری بہنوں کو بھی ہدایت دے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے تو کام بن جاتا ہے. باقی تو غلام کا کام تو مانگنا ہے نا, کہ غلام کا کام ہے کہ مانگتا رہے, دروازہ کھٹکھٹاتا رہے, جب چاہیں گے ان کی مرضی ہے, جب چاہیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَ تُؤْذُونَنِي. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بدبختو کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو, وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, کئی میرے معجزے دیکھ چکے ہو, معجزات تمہارے سامنے آ چکے ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ راستے سے ہٹ گئے, پیغمبر کے راستے سے ہٹ گئے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا کہ تم نہیں چاہتے تو دفع ہو, اللہ کو کیا ضرورت ہے. اس لیے آگے فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ حد سے نکلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے, ہدایت اس کو دیتے ہیں جو طلب تو کرے ہدایت, جو مانگے ہی نہ, جو ہدایت نہ چاہتا ہو, جو اپنا علاج نہ کرانا چاہے تو ڈاکٹر زبردستی انجیکشن دے گا اس کو. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم, اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے تمہاری طرف, مصدق
مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو کتاب اتری ہے تورات، میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، پھر بھی تم میری مخالفت کرتے ہو۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور بشارت دیتا ہوں تمہیں ایک ایسا رسول، ایسا پیغمبر جو میرے بعد آئے گا، من بعدی اسمہ احمد، اس کا نام احمد مجتبی ہوگا۔ یاد رکھو حضور کا نام آسمانوں میں احمد اور زمینوں میں آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام دلائل لے کے آئے، قالوا ھذا سحر مبین، بدبخت قوم نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ معجزہ نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، تو اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا گیا ہے، آپ کو بھی ستایا جائے گا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی اسی طرح صبر کریں، برداشت کریں جیسے پہلے انبیاء نے برداشت کیا ہے۔ عاقبت آپ کی ہے، کامیابی آپ کی ہے، انتہا آپ کی ہے۔ یہ مخالفت کرنے والے مٹ جائیں گے اور تیرا نام اللہ اور بلند کرتے چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ اعلم۔ بھائی پاکستان سے آئے ہیں، 8 دن مکہ شریف، 8 دن مدینہ، آپ مسافر ہیں، قصر پڑیں گے، سیدھی بات ہے۔ میرا دوست اگر دوستوں کو چھوڑنے کے لیے الہدہ پہاڑی پہ گیا تھا، اگر ملازمت اور ڈپٹی کے لیے چھوڑنے گیا تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، وہ تو کام کے لیے گیا تھا نا، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی۔ ہن لہن ولمن علیہن من غیر، یعنی میقات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی حج اور عمرے کی نیت کرے، یاد رکھو، اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ میقات پر آ کر اگر اس کی نیت عمرہ اور حج ہے پھر تو احرام باندھے، اگر اس کی نیت کاروبار ہے، سیر ہے، دوستوں کو ملنا ہے تو پھر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ بعض اوقات ایک پابندی جو لگائی جاتی ہے اس کا منشا سمجھنا چاہیے، کیا یہ حکم حضور پاک نے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ لیکن کیا حضور پاک بھی کبھی بغیر عمرے کے میقات سے آئے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اجازت ہے، یہ تو ایک قید اتفاقی ہے کہ وہ مکے مدینے آئے گا کون، یا عمرے والا یا حج والا، تو اس لیے یہ لفظ کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ بھئی آدمی اگر آپ نے چوکی لگائی ہے، چیک پوسٹ لگائی ہے، چیکنگ ہی نہیں تو پھر پوسٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میقات پہ آنے کے بعد میری مرضی میں باندھوں یا نہ باندھوں پھر میقات کا کیا فائدہ؟ میقات تو ہے اسی لیے کہ کوئی بغیر احرام کے تجاوز نہ کرے، یہ قید اتفاقی ہوتی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اتفاقی ہے، 2 رکھ سکتے ہو، 3 بھی رکھ سکتے ہو، 4 بھی رکھ سکتے ہو، لیکن یہ معنی تو نہیں کہ ہر آدمی لازم رکھے گا۔ کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو رفع یدین کرنے والوں پہ الحمدللہ کبھی اعتراض نہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جو نہیں کرتے ان پہ اعتراض نہ کریں۔ وطر کی نماز 3 پڑھیں، بالکل 3 رکعت ہے، ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں کہ 3 رکعت اور حتیٰ کہ حضور نے تو صورتیں بھی گن کے سمجھا دی کہ پہلی صورت رکعت میں کیا پڑھو گے، سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو الاحد، صورتیں بھی گن لی، اب بھی آپ کو 3 سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کریں؟
میں طائف سے گیا تھا جدہ ایئرپورٹ پر رشتہ داروں کو لینے کے لیے، پھر جدے سے آپ پر کوئی دم نہیں ہے، آپ مکے کی نیت سے آئے ہی نہیں، آپ تو جدے کی نیت سے گئے تھے۔ حضور کے کتنی بیوی تھے؟ حضور کی وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں، نکاح 11 ہوئے تھے۔ حضور پاک کی اولاد میں 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ اگر عام آدمی قرآن حدیث کا معنی کرنا چاہے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھے، خود عقل نہ لڑاؤ ورنہ بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ منی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بعض علماء کے نزدیک پاک ہے، احناف کے نزدیک ناپاک ہے۔ اگر آدمی سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کرے۔ آپ زمزم ہاتھوں پہ ڈالیں، پاؤں پہ ڈالیں، بالکل ڈالیں، وضو کریں، غسل کریں۔ عمرے کے اندر ہوائی چپل پہننا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، بس ہڈی ظاہر ہو۔ جس ملک میں باہر سے مرغی آتی ہے وہ نہ کھایا کریں۔ حیض کی حالت میں عورت حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، اللہ کا ذکر کرے، کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، لیکن نہ نماز پڑھے گی نہ حرم کے اندر آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے معیتی علم کے ساتھ، یاد رکھو کہ ہر چیز اس کی علم میں ہے، ورنہ اللہ کا مقام عرش ہے جو اس کی شان کو زیبا ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، عمرہ کریں، حج کریں، صدقہ جاریہ بنائیں، مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں۔ اگر 2 بیویاں آپس میں نہ بنتی ہو، ان کو الگ الگ رکھو، تمہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنا ضروری ہے۔ بیویوں کو تو حکم نہیں کہ تم دونوں بنا کے رکھو، ان کو الگ الگ رکھو۔ جب الگ ہوں گی کیسے لڑیں گی؟ کہتے جی یہ مجبوری سے بیوی کے ساتھ وعدہ کیا پورا نہیں کر سکا تو معافی مانگ لو، یہ تو آسان ہے نا۔ عمرے کے بعد اگر ہم اپنے بال خود کاٹ لیں بالکل جائز ہے۔ 15 دن سے کم قیام ہے تو نماز قصر پڑھیں گے۔ ایک عمرے کا ثواب جو ہے لا شک کا فی ذالک کہ عمرہ جو ہے وہ چھوٹے حج کے برابر ہے۔ اگر ہم حرم کی توسیع میں کام کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے، ہم حرم میں آرام کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہاں جائیں گے؟ اصحاب صفہ کہاں جاتے تھے؟ مجبور ہے۔ اگر گھر جائیں بیچارے ڈیوٹی پہ کیسے آئیں؟ عمرے میں اجتبا کندھا نکالنا سنت ہے، کیونکہ کافروں نے اعتراض کیا تھا مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو ذرا چل کے دکھاؤ گے تو کفر سے لڑنے کی طاقت ہے ہم میں۔ عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کریں، کیوں؟ پتہ نہیں زندگی ہوگی تو پھر آئیں گے نا۔ عمرہ کرنے کے بعد افضل عبادت مکے میں رہتے ہوئے طواف ہے۔ باقی ہر عبادت ہو سکتی ہے ہر جگہ، لیکن طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عمرہ تو دوران اکیلے میں نماز پڑھیں، اگر جماعت نہ ملے قصر پڑھو گے۔ ہم نے مرحوم کے لیے طواف کہ اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ عورت بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی، اپنے ملک سے نہیں کر سکتی، یہاں آئی ہوئی ہے تو کر سکتی ہے۔ اگر دوران طواف حالت احرام میں خوشبو لگ جائے ہاتھ کو تو دھو ڈالیں، نہیں دھویا ہے تو کچھ خیرات کر دیں۔ اگر سارے بدن پہ لگا دی یا دونوں ہاتھوں پہ لگا دی پھر دم پڑ جائے گی۔ اگر ایک آدمی مغرب کی دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے، مانا پہلی رکعت چھوٹ گئی نا، تو اگر پہلی رکعت پڑھتے تو آپ کیا کرتے؟ سورت بھی پڑھتے اور فاتحہ بھی پڑھتے، وہی پڑھو۔
جو چھوٹا ہے پورا کرو. بھائی بہنوں کے لیے طواف نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. عمرے کا ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، دو کے لیے نہیں. فقہ حنفیہ کے نزدیک مغرب کی اذان کے بعد نوافل پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ ان کے نزدیک مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھی جائیں گی. میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اور حجر اسود کو بوسہ دینے میں عورتیں زور نہ لگائیں، موقع ملے دیں ورنہ اشارہ کریں. نماز کے یہاں ہوتے ہوئے بھی عورتوں کو آگے نہیں آنا چاہیے، نہ آگے گزرنا چاہیے. طواف الوداع ضروری نہیں ہے لیکن افضل ہے کہ کریں. اگر میں نے دوسرا عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ یا جعرانہ سے جا کے کریں گے. نصف شعبان کے روزے کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے. سنت یہ ہے کہ 13، 14، 15 3 دن روزہ رکھا جائے. یہاں زکوٰۃ دینی ہو تو جو مستحق غریب نظر آئے اس کو دے دیں. یہاں سے ہم زکوٰۃ کی رقم پاکستان بھیج سکتے ہیں. اگر زکوٰۃ تنگ دستی کی وجہ سے رہ جائے، جب تنگ ہیں تو زکوٰۃ آپ پر ہے ہی نہیں. زکوٰۃ تو ہوتی تنگ دست پہ نہیں، پیسے والے پہ ہے. طواف کے دوران بھول گیا کتنے چکر کیے تھے، بس خیال کرو، جو خیال زیادہ ہو اس پہ عمل کرو. حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چومنا چاہیے، نہ لگے تو نہیں چومنا چاہیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والإکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا امور اولادنا بناتنا اخواننا اصحابنا وامور المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی سب بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہماری سب پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ جو تیرے دروازے پہ، جو تیرے گھر میں برکات و ثمرات ہیں، ہمیں بھی نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.